السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ گزشتہ روز پیرس کے اندر ایک اخبار کے دفتر پہ فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 12 افراد اور زخمی ہونے والے 15 افراد کی خبر آپ نے دیکھ لی، کل بھی سن لی، اور پوری دنیا میں آج وہ میڈیا کی زینت بنی رہی۔ اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہ وہ میگزین ہے جو مذہبی شخصیات کے توہین آمیز خاکے پیش کرتا رہتا ہے، اور فرینچ میڈیا کے مطابق 2 مسلح افراد نے دفتر کے اندر گھس کر فائرنگ شروع کر دی اور اس کے بعد موقع واردات سے فرار بھی ہو گئے، اور عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ ان کے پاس کلیشنکوفز تھیں اور انہوں نے اس کے بعد فائرنگ وہاں پہ شروع کر دی۔ 3 مشتبہ افراد کی نشاندہی ہو گئی اور ایک نے اپنے آپ کو آج تھوڑی دیر پہلے پولیس کی حراست میں دے دیا۔ پوری دنیا سے اس واقعے کی شدید مذمت ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح مسلمان ممالک جو ہیں وہ سست روی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذرا آہستہ آہستہ سوچ کے مذمت کرتے رہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس کے اندر حملہ آور جو تھے ان کی وجہ سے بڑی سیریس ریپرکشنز پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ یاد کریں کہ 9/11 جو ہے، نیو یارک میں ہونے والے واقعات اور واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے واقعات، فلیڈلفیا میں ہونے والے واقعات، وہ ایسے ہیں کہ جن کا بوجھ آج تک ہم لوگ اٹھا رہے ہیں اور وہ ہم سے اتر نہیں رہا بوجھ۔ اس کے بعد لنڈن کے اندر ہونے والا میٹرو سروسز کے اندر ہونے والا جو واقعات تھے، وہ الجیریا میں ہونے والے واقعات، اس سے پہلے سعودی عربیہ میں، بہت جگہوں کی ایک لمبی تفصیل ہے کہ جہاں پہ مختلف مسلمان تنظیمیں جو ہیں انہوں نے ان کی ذمہ داری بھی قبول کی اور وہ اس میں براہ راست ملوث رہے۔ میں اس ڈیبیٹ میں تو آج نہیں پڑھوں گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیونکہ میں کبھی کسی دہشت گرد کے لیے ڈیبیٹ نہیں کروں گا کہ دہشت گرد کبھی بھی صحیح ہو سکتا ہے یا کسی کی جان لینے والا کسی بھی طرح صحیح ہو سکتا ہے، اور ٹیررزم ایٹ اینی فارم ہیز ٹو بی کنڈیمڈ اینڈ سیویئرلی کنڈیمڈ اینڈ بائی نیم اٹ ہیز ٹو بی کنڈیمڈ۔ لیکن 2 باتیں میں نے کل سے نوٹ کر رہا ہوں کہ مجھے بڑا ایک فرق نظر آ رہا ہے۔ میں نے کل فرانس میں جو ریاکشن دیکھا ہے لوگوں کا، اور وہ بہت ہی قابل قدر ریاکشن ہے، بہت بڑی ٹریجڈی، بڑا سانحہ، لیکن کل رات کو ٹھٹھرتی سردی میں بہت زیادہ زیرو ٹیمپریچرز میں پورا لگتا ہے کہ پورے کا پورا فرانس جو ہے وہ اپنی سڑکوں پہ امنڈ کر باہر آ گیا۔ میں آپ کو چند امیجز دکھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کی سکرین کے اوپر، اور پوری قوم کا ایک متفقہ ریاکشن تھا جس کے بھی کوئی حکومت کا ڈائریکٹیو نہیں آیا تھا، حکومت کی کوئی پالیسی نہیں آئی تھی، اور فرینچ گورنمنٹ نے اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ دوسرے تیسرے دن بیٹھ کے اے پی سی بلائی جائے گی، اور اے پی سی جو ہے اس کے اوپر ایک اور کمیٹی بنائے گی اور وہ اس کے اوپر جو ہے اپنی سفارشات پیش کرے گی، پھر دوبارہ اے پی سی ملے گی، پھر دوبارہ اے پی سی ملے گی، پھر ایک نئے کورٹس کا قیام عمل میں آئے گا، کیونکہ ہمارے ایگزسٹنگ کورٹس جو ہے وہ شاید سزائیں نہیں دے سکیں گے، اور اس کے بعد سیاسی لیڈران جو ہیں ان میں تضاد پڑ جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان الگ سے جو ہے وہ جا کے پریس کانفرنسز کرتے رہیں گے، اور کوئی اور کہیں پہ الگ ایک جھنڈا لگاتا رہے گا کہ نہیں جی اس میں مدرسہ کیوں ہے تو اسکول کیوں نہیں ہے تو فلاں کیوں ہے تو فلاں کیوں نہیں ہے۔ The whole nation is united. I think French nation has to be appreciated on that. اس سے پہلے امریکنز جو تھے they got united in 9/11. بش جو تھے، جارج بش، وہ نہایت غیر مقبول رہے اپنے دور کے آخری ادوار میں، اپنے آخری دور میں، لیکن اس کے باوجود پوری قوم جو ہے وہ 9/11 میں اپنی گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ نو ٹو ٹیررزم، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ان کی گورنمنٹ نے بھی کوئی کمیٹیاں بنانے کی کوشش نہیں کی۔ They did not try to hide behind anyone else over there. They took the bull by its horns. It's as simple as that. پاکستان میں آج یہ ہو رہا ہے کہ جامعہ حفصہ کی طالبات نے، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے داعش والوں کو دعوت دی ہے، اور یہاں پہ لوگ اب ان کو خلیفہ اور امیر ماننا شروع ہو گئے ہیں۔ جو پاکستان میں نون دہشت گرد ہے اس کو دعوت عام دینا اور اس کو یہاں پہ اپنا خلیفہ بھی کہنا اور اس کو امام بھی کہنا، یہ آئین پاکستان کی توہین ہے، تعزیرات پاکستان کی توہین ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی نہیں بات کرے گا، اس کے خلاف کوئی نہیں بولے گا۔ ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں، ہماری صفوں میں ہیں، جو دہشت گردوں کو کھلے عام ہاتھوں ہاتھ کیا لینا، وہ ان کو کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ ان کو سپورٹرز ان کے بن جاتے ہیں، وہ ان کے لیے ریزنز دینا شروع ہو جاتے ہیں،
اور ان کی بھی بات کو اتنا ہی ویٹ دیا جاتا ہے جتنا کسی اور سینسیبل بات کو ویٹ دیا جاتا ہے. یہ جو تضاد ہے ہماری قوم کے اندر, یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ہم نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز پہ ہم ایک ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے. لیکن کل کے واقعے کے بعد, اس کے بعد جو ذیلی واقعات ہو رہے ہیں, کچھ مساجد کے اوپر فائرنگ ہونا یا کوئی کباب ہاؤس کے اوپر فائرنگ ہونا فرانس کے اندر, یا وہاں پہ لوگوں کا رد عمل جو ہے مسلمانوں کے اوپر ظاہر ہونا, وہ ایک فطری عمل ہے. اب خوف اس بات کا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پہ اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو مشکلات جو ہیں ان کا شکار ہوں گے. وہ جہاں پہ وہ گھر کرائے پہ لیں گے لوگوں کے تحفظات ہوں گے, جہاں پہ وہ کاروبار کر رہے ہوں گے لوگ ان کے ساتھ ہچکچائیں گے, جہاں پہ وہ لوگوں کی کمیونٹی کا حصہ بنے ہوں گے ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھ جائے گا اور ان کو بار بار ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اس سسٹم کے ساتھ سنسیئر ہیں کہ نہیں ہیں. جہاں پہ مسلمان بچیاں جو ہے وہ حجاب لیں گی ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا, جہاں پہ مسلمان بچے داڑھی کے ساتھ جائیں گے ان کے اوپر انگلی اٹھائی جائے گی. اور یہ وہ مشکلیں ہیں جو ان کی وجہ سے نہیں ہیں لیکن ان لوگوں کی وجہ سے ہیں, چند افراد کی وجہ سے ہیں جنہوں نے پورے دنیا میں اپنے سر پہ لے لیا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کی ایک قانون یا اپنی مرضی کا ایک شریعت کا نفاذ کرنا ہے. ان کی وجہ سے ان کا تعلق جس مرضی ملک سے ہو لیکن اس کے ریپرکشنز دنیا میں ہر مسلمان کو, چاہے وہ شیعہ ہو, سنی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, جو مرضی جس مرضی مسلک سے اس کا تعلق ہو, اس کو اپنے کندھوں پہ اس کو اٹھانا پڑے گا. یہ بڑھتے ہوئے خطرات کیا ہیں مسلمانوں کے لیے, پوری دنیا میں کیا جگہ تنگ ہونا شروع ہو گئی ہے. آلریڈی مجھے پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو بڑے سیریس ایشوز رہے ہیں اور ریپرکشنز رہی ہیں, وکٹمائزیشن بھی ہوئی ہیں. 9/11 کے بعد امریکہ کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں مسلمانوں کو وکٹمائز کیا گیا. پھر بالی ووڈ کی ایک مووی آئی تھی کرن جوہر کی, مائی نیم از خان. اس مووی میں خاص طور پہ ان واقعات کی نشاندہی کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ مائی نیم از خان اینڈ آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ. مجھے سب سے پہلے جوائن کریں گے شبیر بدر, ARY کے خصوصی نمائندہ ہیں اس میں ہیں یہ, اور مجھے جوائن کریں گے لارڈ نذیر احمد برٹن سے, بہت بڑی پاکستان کمیونٹی ہے جس کے یہ نمائندہ ہیں. مجھے جوائن کر رہے ہیں لاہور سے اس وقت شاہد احمد خان صاحب, ممبر ہیں US ڈیموکریٹک پارٹی کے, اور کیونکہ یہ پاکستانی بورن امریکن ہے تو ان کے بھی تاثرات بڑے اہم ہیں کہ پاکستانیوں کو بڑھتے ہوئے اور مسلمانوں کو ان جنرل کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں. بٹ شبیر سب سے پہلے مجھے پیرس سے لیٹسٹ بتائیں گے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کیا ہے. جی مبشر صاحب, لیٹسٹ تو یہی ہے کہ گزشتہ روز فرانس کی کیپٹل فرانس میں گستاخانہ خاکے شائع کرنے والے سیاسی جریدے چارلی ابدو کے دفتر پر حملے میں جو 10 صحافی اور 2 پولیس اہلکار سمیت 14 افراد ہلاک ہوئے. ہلاک شدگاؤں میں کارٹونسٹ جریدے کے چیف ایڈیٹر اور دوسرے 3 کارٹونسٹ شامل تھے. حملے کے فوراً بعد دہشت گرد ایک سیاہ رنگ کی کار میں فرار ہو گئے. پولیس ذرائع کا کہنا ہے نہیں شبیر, مجھے اس کے بعد کی بات بتائیں. یہ تو بتا چکے ہیں, تو ہم کل سے بتا رہے ہیں نا, یہ تو وہ تفصیل ہے کہ جو میں نے ابھی بھی ریپیٹ کی ہے. مجھے بتائیں اس وقت لوگوں کا رد عمل کیا ہے, حکومت کا کیا رد عمل ہے, کیا وہ ایک صفحے پہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی حکومت بالکل ایک صفحے پہ ہے. کل بھی جو جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد یہاں کے صدر فرانسوا ہولنڈے نے قوم سے خطاب بھی کیا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت ہمیں قومی یکجہتی کی سخت ضرورت ہے. اس کے فوراً بعد سابقہ صدر نیکولا سرکوزی نے بھی اس حملے کی شدید مذمت کی اور یہی کہا کہ ہم اس وقت پوری قوم متحد ہے. جبکہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا رات بھر لوگوں نے امن مارچ کیا, اس میں ہزاروں افراد, جیسے کہ آپ نے خود بھی پہلے بتا دیا, ہزاروں افراد شامل تھے جو رات بھر وہاں گئے ہیں اور انہوں نے شمعیں بھی روشن کی ہیں اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم فرانس سے یکجہتی کو, فرانس سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. فرانس سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے. دیٹ از اے ریزالو جو گورنمنٹ اور نیشن کا ایک ساتھ چاہیے ہوتا ہے.
وہ اس کے لیے کوئی اشتہار چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے کوئی ایڈورٹائزنگ کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیٹ ہیز ٹو بی اے نیشنل پرائیورٹی. بٹ آبویسلی ایک ترقی یافتہ اور ایک ترقی پذیر ملک میں بڑے فنڈامنٹل قسم کے ڈفرینسز ہیں جو واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں. شاہد احمد خان, السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد احمد خان, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ 9/11 کے بعد کیا واقعی مسلمانوں کو وہ مشکلات پیش آئیں جیسا میں نے جس فلم کا ذکر کیا اس میں کہا کیا, اور بھی ہمیں واقعات اس طرح کے ملتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بڑی وکٹمائزیشن ہوئی, کیا ایسا ہوا؟ اور کیا اب ان واقعات کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کے لیے ذرا مشکلات پیدا ہوں گی دنیا بھر میں؟ بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب. آف کورس یہ جب اس قسم کے کوئی ایکٹس ہوتے ہیں پوری دنیا میں یا کسی جگہ بھی دنیا میں, تو اس کا فال آؤٹ تو یہ ہوتا ہے, لوگوں کو ایک سرٹن ریلیجن کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں اور کامن مین آن دا اسٹریٹ. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, وہ تو اس رو میں نہیں بہتے. لیکن آپ دیکھ لیجئے 9/11 کے بعد ایون دو کہ امریکہ کے فنڈامنٹلز آر سو اسٹرانگ کہ اس میں کوئی بہت زیادہ خرابی نہیں ہوئی, کوئی لوگوں کے گھروں پہ حملے بہت کم ہوئے اکا دکا, اور بلکہ مسلمانوں کے علاوہ وہ سکھوں پر اور دوسرے مذاہب کے لوگوں جو ملتے جلتے ہیں, جن کے فیشل ہیئر اور یا ٹربن وغیرہ لیتے ہیں, ان پر بھی ہوئے. لیکن بائی اوور آل کوئی بہت زیادہ امپیکٹ نہیں ہوا. یہ ضرور ہوا کہ ایک جو لوگ امریکہ میں الیگل رہ رہے تھے یا ان کے پاس نان ڈاکومنٹڈ جو لوگ تھے, اور جو نیو یارک اور ایل اے یا اس جگہوں پر رہ رہے تھے, ان کے اوپر بہت اثر ہوا. اور یو ایس گورنمنٹ نے پھر وہ ایک کیمپین شروع کی جس میں الیگل لوگوں انڈاکومنٹڈ لوگوں پر کافی زیادہ نظر رکھی گئی. میری بات بری لگے گی لیکن انلیگل امیگرینٹس یا انلیگلی رہنے والوں میں دنیا میں جہاں پہ بھی ہوں, میری ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ پلیز, دیٹ از ناٹ مائی کنسرن. میرا کنسرن ہے جو لیجٹمیٹ رہ رہے ہیں, جو سوسائٹی کا حصہ ہیں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے, اب اگر میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دینا چاہوں تو جب یہ 9/11 کا جو پہلا اٹیک ہوا تو آئی واز آن دا روڈ, تو مجھے میری وائف نے کال کیا کہ اب گھر واپس آ جائیں, یہ کچھ ہوا ہے. تو پہلی کال جو میرے گھر پر آئی وہ میرے ایک دوست فزیشین ہے, جوئش گائے فرام بیتھ اسرائیل ہاسپٹل ان باسٹن, مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے آر یو اوکے, از ایوری تھنگ آل رائٹ. تو وہ ایک جنرل سپورٹ تو کمیونٹی میں پھر ہوتی ہے, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کون کیسے ہیں, کہ یہ ایک اسٹیریوٹائپ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک کسی ریلیجن کے کسی ریلیجن سے تعلق رکھنے والے کسی ایک شخص نے یا ایک گروپ نے یہ کیا ہے تو اس کا بلیم پوری سوسائٹی کو یا پورے اس ریلیجن کو دیا جائے. وہ تو ایک اپنی جگہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کا فال بیک ایک جو نام ریلیجن کا برا ہوتا ہے اور وہ جس قسم کی ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کا تو بہت برا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اب یہ دیکھیے کہ آپ جو مسلمانوں کی لیڈنگ آرگنائزیشنز ہیں اس وقت پوری دنیا میں, جس میں جامع الازہر ہے اور یہ جو مسلم اسکالرز کی جو فیڈریشن ہے اس کی جو چیئرمین ہے, اینڈ ایون مسلم بردرہڈ, وہ سب کے سب اس ایکٹ کو کنڈیم کر رہے ہیں. اب یہ ایک بڑی پرابلم ایک اور ہے شاہد صاحب, معذرت کے ساتھ سب کے سب اس ایکٹ کو مذمت ضرور کریں گے لیکن کرنے والے کا نام لے کے اس کی مذمت نہیں کریں گے, نہ اس آرگنائزیشن کی مذمت کریں گے. سو معذرت کے ساتھ یہ جامعہ الازہر ہو یا جو مرضی ہو, they are not being honest and upright. I mean, ان کو they should name the organization and condemn them. یہ دیکھیے نا, جو آپ تو یہ سمجھتے ہی ہیں, پوری دنیا میں یہی کہا جاتا ہے کہ ٹیرر کا تو کوئی ریلیجن نہیں ہوتا نا. یہ اسے مائنڈ سیٹ, یہ مائنڈ سیٹ کلو کلکس کلان میں بھی ہے, یہ مائنڈ سیٹ اور جو سیپریٹسٹ لوگ ہیں اور یا جو ٹیررسٹ گروپس ہیں, یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کی کنڈیمنیشن تو ضروری ہے, بٹ اس کی جو اب آج کل ہم لوگ بھی امریکہ میں اس سے گزر رہے ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کو کیسے صحیح کیا جائے. اس کے لیے پروفیشنلز کی ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں, اس میں سائیکالوجسٹ چاہیے ہوتے ہیں, سائیکیٹرسٹ چاہیے ہوتے ہیں, لیکن ایک ریلیجن کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا
بہت ناممکن ہے. امریکنز کو یہ بات ویسے اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اس کو عام کامن سٹیزن کو بھی کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کی وجہ سے کسی ریلیجن کو بلیم نہیں کیا جا سکتا. شاہد صاحب ہمیں جوائن کیا ہے یہاں پہ لارڈ نذیر احمد نے لنڈن سے. لارڈ نذیر احمد وہاں بہت ہی اردل عزیز اور مقبول ترین سیاسی شخصیت ہے, ہمارے دوست بھی ہیں. لارڈ صاحب السلام علیکم. اور میرے مینٹور. وعلیکم السلام مبشر صاحب. لارڈ صاحب پیرس میں جو ہوا اس کے بعد جو فال آؤٹ ہے, جیسے پہلے لنڈن میں ہوا تھا انڈر گراؤنڈ میں, اس سے پہلے 9/11 پہ ہم دیکھ رہے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے بعد جو نان ریزیڈنٹ مسلمز ہیں اپنے اپنے ممالک کے, میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا اور خاص طور پہ پاکستانی جو ہیں, ان کے لیے ذرا مشکلیں پیدا ہوتی رہیں گی سوشلی کم از کم؟ جی بالکل ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں یورپ بھر میں اور امریکہ میں. شاہد احمد خان صاحب میرے دوست ہیں, یہ شاید ان کو نہ پتا ہو, میں پچھلے 1 سال میں 3 جگہ پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں فنڈ ریزنگ کرتا رہا ہوں. ساؤنڈ ویژن شکاگو کی ایک آرگنائزیشن ریڈیو اسٹیشن ہے جو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں ٹو اسٹینڈ اپ ود دا پروفٹ اینڈ اسٹینڈ اپ فار دا پیپل ہو بلیو ان دا پروفٹ اینڈ آلسو ہز میسج. اور وہ بیسکلی اسلاموفوبیا انکریز جو ہوا ہے, 9/11 سے پہلے 29% یونائٹڈ اسٹیٹس میں لوگ تھے جو اسلام سے ڈرتے تھے اور نفرت کرتے تھے, اور میں اس میں جان ایسپسیٹو جیسے پروفیسرز ان جگہوں پہ آ کے تقریر کرتے ہیں میرے ساتھ, اور بڑے بڑے دانشور لوگ, اور وہ اسٹڈی جو پراپر وہاں پہ ہوئی ہے آج وہ 55-60%, اور اسلاموفوبز جو ہیں وہ $120 ملین خرچ کر رہے ہیں اسلام کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے ڈے بائی ڈے, چاہے وہ پاگل قسم کا وہ پریسٹ ہو جو قرآن کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے, اور چاہے وہ گراؤنڈ زیرو پہ مسجد والا پروپیگنڈا جو وہاں پہ کیا گیا تھا. یورپ میں بھی ایسے ہی جب بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے, تو ابھی آپ نے لاسٹ ویکینڈ کی بات ہے کہ ڈریزڈن جرمنی میں برلن میں 50,000 سے لوگ صرف اینٹی اسلام کے نام پہ انہوں نے ڈیمونسٹریشنز کی, اور اس کے بعد پھر ان کے کاؤنٹر بھی ڈیمونسٹریشنز ہوئی جو لوگ لیفٹ ونگ اور دوسری سول سوسائٹی کے لوگ تھے. کوئی گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں تھی جنہوں نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا اور امیگرنٹس کو ویلکم کیا. تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ 2 مساجد اٹیک ہوئی اور ایک کباب ہاؤس اٹیک ہوا, ہمارے بھی یہاں پہ جب 2 نائجیرینز نے لی رگبی پہ اٹیک کیا تھا, اس کے بعد 2 مساجد جلائی گئی تھی اور بہت ساری ہماری بہنوں کے اوپر اٹیک ہوا. ایک سعودی عربیہ کی اسٹوڈنٹ تھی, اس کو شہید کیا گیا, اور یعنی بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو اس کا ڈیفینیٹلی افیکٹ فرانس میں بھی ہوگا اور یورپ بھر میں. لارڈ صاحب لیکن ایک بات ہے, آپ لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں, ہاؤس آف لارڈ میں آپ تو لیجسلیشن وغیرہ آپ لوگ کرتے ہیں, آپ لوگ اس سے واقف ہیں. مجھے بتائیں کہ جب کوئی پرابلم ہوتی ہے جہاں پہ مسلمان سنگل آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بھی غلط طریقے سے, تب آپ لوگ چپ ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ میڈیا سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فرانس میں ہی حکومت کی طرف سے ایک قانون آیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ جی مسلمان بچیاں جو ہیں وہ حجاب نہیں پہن سکتی یا چادر اوڑھ کے وہ نہیں جائیں گی اپنے سکولز میں, اپنے کالجز میں. اچھا, خاص طور پہ مسلمانوں کے اوپر وہ تھا, لیکن کرسچن ننس کے اوپر وہ قدغن نہیں تھی کہ وہ اپنے پورا ڈریس پہن کے اس طرح سے نہ جائیں. تو تب آپ لوگوں نے پوائنٹ نہیں ریز کیا یورپین یونین میں یا یورپین پارلیمنٹ میں اس کو کہ یار یہ تم تفریق کیوں کر رہے ہو؟ جب آپ لوگ تفریق کرتے ہیں تو پھر وہ سنگل آؤٹ ہو کے, پھر آپ کو پتہ ہے کہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس کی یعنی آئیڈیالوجی جو ہے اینٹی اسٹیٹ آئیڈیالوجی جو ہے وہ ذرا اسٹرانگ ہوتی رہتی ہے. مبشر صاحب, یہ 2-3 ڈفرنٹ ڈیبیٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ, یورپین پارلیمنٹ یا کسی پارلیمنٹ کے اندر ایسے مسائل نہیں اٹھائے جاتے کیونکہ
ये एग्जेक्टिव की डिसीजन है और उसमें पॉलिटिकल मूवमेंट्स होती हैं जो इसको जो है वो काउंटर करती हैं, क्योंकि ये सेकुलर जो सोसाइटी जिसमें फ्रेंच सोसाइटी जो है वो किसी मजहब के नाम पे वो ऑलरेडी उन्होंने जो रिलीजियस साइंस हैं उसको बैन किया हुआ है स्कूलों में। तो इस बहस में ऑलरेडी लोग जो हैं, क्योंकि हम बरतानिया से तो फ्रेंच को जाके नहीं बता सकते, फ्रांस के अंदर बहुत बड़ी जो है वो डिस्कशन हो रही थी। जिस तरह यहाँ बरतानिया में भी निकाब के ऊपर जो है एक बहुत बड़ी डिस्कशन चली थी और अभी चल रही है। हिजाब के ऊपर अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे नहीं, लेकिन क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी थोड़ी सी डिफरेंट है और क्योंकि ये जो बच्चे हैं जो 2-3 ये नौजवान जिन जालमों ने 12 लोगों का कत्ल किया है, ये इनमें से एक भाई जो है वो 3 साल जेल में रहा है क्योंकि उसने कोई नौजवानों को सीरिया में या कहीं और जिहाद के भेजा था ट्रेनिंग के लिए। तो इंटेलिजेंस सर्विसेज जानती थी इन भाइयों को। 18 साल वाला बच्चा जिसने गिव अप किया लास्ट नाइट, वो तो उसका कोई इतना, लेकिन 2 जो अभी जिनकी तलाश है, ये इंटेलिजेंस सर्विसेज को नोन और इनके ऊपर इंटेलिजेंस सर्विसेज की फेलियर है कि उन्होंने उनके ऊपर इतनी नजर नहीं रखी या उनको कस्टडी में नहीं लिया जिन्होंने इतना बड़ा जो है वो कत्ल किया है। लेकिन ये मैं समझता हूं कि आप जरा थोड़े से मुबशर साहब अनफेयर रहे। मैं तो शिकागो में, न्यूयॉर्क में और जहाँ के ये कार्टूनिस्ट हो, चाहे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अटैक्स और इस्लाम के ऊपर, इस्लामोफोबिया के ऊपर अटैक्स यूएस में, यूरोप में, यूके में, उसकी तकरीरें बाकायदा करता हूं और रिकॉर्ड हूं कि ये इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। हम सेकंड क्लास सिटीजन्स बन गए हैं, बल्कि जिस तरह जूइश कम्युनिटी सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले टारगेट थे, ये मेरे ख्याल में थोड़े से मेरे भाई शाहिद अहमद खान दुनिया डिफरेंट में रहते हैं, क्योंकि ये जॉन कैरी के साथ बैठते हैं तो ये समझते हैं कि दुनिया सारी जो है वो रोजी है। मैं क्योंकि आम लोगों के अंदर रहता हूं, मुझे पता है कि रेसिज्म और इस्लामोफोबिया इतना ज्यादा है कि मुसलमान यूरोप के फेयर इनफ। लेकिन मुझे ये बताइएगा, जब हम ब्रेक से आएंगे तो लॉर्ड नजीर मुझे जरूर ये बताइएगा, इन ऑल फेयरनेस, इन ऑल ऑनेस्टी, इतने जूस जो थे वो दहशतगर्द बने थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले और कि उसके ऊपर वो जस्टिफाइड थे गैस चेम्बर्स वगैरह। और दूसरी बात ये बताइएगा, क्या ये फैक्ट नहीं है कि मुड़ तोड़ के कहीं ना कहीं से आता कोई ना कोई मुसलमान का ही नाम सामने है जब भी इनोसेंट लोगों के कत्लेआम की बात होती है? तो अगर आप एक लम्हे के लिए मुसलमान ना हो और आप किसी और मजहब से आपका ताल्लुक हो, तो what would you think? We'll come back to you after a break. Take a break. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जितनी देर में आप ब्रेक पे थे, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कि वो 2 दहशतगर्द जिन्होंने कल फ्रांस के अंदर फायरिंग की थी, उनके गिर्द घेरा तंग हो गया है और फ्रांस के यानी जो सूबा है या पेरिस का एक हिस्सा है आइन, वहां पे उनको लोकेट कर लिया गया और पुलिस ने अब उनके गिर्द अपना हिसार जो है वो तंग करना शुरू कर दिया है। ये 24 घंटे के अंदर हो रहा है सब कुछ। ना को कमेटी बनी है, ना को एपीसीयां कॉल की गई है, ना को एलेबरेट मेन्यूज बने हैं खाने पीनों के, और ये कि फलां मेरी बेटी है तो फलां मेरा बेटा है, इस टाइप की कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। डायरेक्ट टू द पॉइंट उनका ये एनिमी ऑफ द स्टेट है, इनको हमने पकड़ना है। शाहिद अहमद खान साहब, आपने ब्रेक में जाने से पहले लॉर्ड नजीर अहमद की बातें भी सुनी, एक तो वो सारी, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या हम लोग लैक नहीं कर रहे एज अ गवर्नमेंट, एज अ नेशन, टू डील विद द मेनेस दैट वी हैव ऑन आवर हैंड्स? जी, आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। देखिए, लॉर्ड नजीर अहमद साहब मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं और हमारी काफी हिस्ट्री है। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि कश्मीर की अवेयरनेस के लिए जो पहली बस लॉर्ड साहब ने और मैंने जो चलाई थी वो अमेरिका में थी, उसके बाद पूरे यूरोप में हमने इस पर काम किया और कश्मीर की एक अवेयरनेस के लिए। साहब, आप तो गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन मैं लॉर्ड साहब की बहुत
ہاں جی اچھا لارڈ صاحب کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں اس قسم کے ایشوز پہ کام کرنے کی، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہاں پر کہ یورپ اور امریکہ میں تھوڑا سا فرق ہے. یورپ میں بائی ڈیزائن پیرالل کمیونٹیز ڈیولپ کی گئی تھی، جس میں آپ دیکھتے ہیں انگلینڈ میں ساؤتھ ہال، اب اٹلی چلے جائیں تو وہاں پر آپ 18 سال کی عمر تک اگر وہاں پہ بورنز لیگل امیگرینٹس کے بچے بھی ہو تو نیشنلٹی نہیں لے سکتے. تو دیر از اے ڈسکریمنیشن از امبیڈڈ ان دا سوسائٹی. تو وہاں پر مطلب کوئی بھی کسی قسم کی مائنورٹی کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے ہوا، جس کا فال آؤٹ یہ ایک وجہ بھی بنتی ہے. امریکہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، وہ ایک کانسیپٹ جو میلٹنگ پاٹ کا ہے اور ایک کنٹری آف امیگرینٹس کا جو ہے، اس کی وجہ سے امریکہ میں انٹیگریشن بہت زیادہ ہے. تو اس قسم کے واقعات جو ہیں ذرا وہاں کم ہوتے ہیں. لیکن اب جیسے لیڈرز ہیں لارڈ نذیر جیسے، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے یورپ میں بھی اب بہت زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے. میں شاہد صاحب آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. میں جب امریکہ میں دیکھتا ہوں یا امریکہ جتنی بار میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ جتنی پاکستانی نژد امریکن ہے وہاں پہ، ان کی جب میں سی ویز دیکھتا ہوں تو اس پہ کمیونٹی ورک نہیں ہوتا، اس پہ سوشل سروسز نہیں ہوتی، جو کہ باقی کمیونٹیز جو ہیں وہاں پہ اسپیشلی ہسپینکس جو ہیں، کیوبنز ہیں، انڈینز ہیں، ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ سوسائٹی میں جیلن ہوتے ہیں. پاکستانی جو ہیں وہ اپنی الگ سے عید ملن پارٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی الگ سے وہ شادی بیاہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو اس میں گورے نہیں نظر آئیں گے، وہ نہیں نظر، اپنی کمیونٹی کے لوگ نظر آئیں گے اسی طرح کے ڈریسز میں اینڈ آل دیٹ. آئسولیٹ ہوئے ہیں ایون امریکہ میں. آئی ایم سوری، آئی ڈو ناٹ ایگری سر. ہاں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بائی ڈیزائن سوسائٹیز کیسے بنی ہیں. اس میں اب یہ جو گروپس ہیں ان کی دیکھیے لنگوسٹک جو چیزیں ہوتی ہیں، لینگویج از اے ویری ہیوج بانڈ. تو اسی وجہ سے جو پاکستانی ہیں یا انڈینز ہیں وہ یا جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ایک انٹیگریشن ہو جاتی ہے، ایک بات چیت ہو جاتی ہے. آپ کی یہ آبزرویشن ٹھیک ہے کہ جنرلی اس طرح ہوتا ہے، لیکن ایک سرٹن پرسنٹیج جو لوگ اویئر ہیں ان چیزوں سے، وہ اس سوسائٹی کا ایک فیبرک بن گئے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کیوبن امریکنز یا چائنیز امریکن یا ہسپینک امریکن وہ کافی زیادہ انٹیگریٹڈ ہیں سسٹم میں بنسبت پاکستانی امریکنز کے. بٹ شورلی اینڈ سلولی وی آر گیٹنگ ان دیئر. لارڈ نذیر، یور کامنٹ سر. دیکھیں جی، شاہد احمد خان میرے بھائی ہیں اور ان کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس اینگل سے میں دیکھتا ہوں، دیکھیں میں تو 9/11 7/7 بالی میڈرڈ ان کے بعد دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ فنیٹکس جو ہیں ان کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو کرمنلز ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اس طرح تو آپ دیکھ لیں جو کرسچن اپنے آپ کو یوگنڈا میں کہلاتے ہیں وہ گیز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. آج ہمارے برطانیہ میں ایک فٹ بالر جو یہاں اولڈم وہاں پہ اگر اس شامل کیا کو ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے، سوری بولیں. اب آپ صحیح آئی تھی. میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایون انگلینڈ میں آج ایک فٹ بالر جو ریپ کا جس پہ الیگیشنز لگی ہوئی تھی، وہ یعنی وہ اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے ٹیم سے نکال دیا. تو ٹیررزم تو بدھسٹ ریلیجن کے اندر بھی ہے. جوئش آپ کو جناب ہسٹری پڑھ لیں، جب ہماری برطانیہ کی وہاں پہ حکومت تھی پیلسٹائن میں، تو جو جوئش ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی وہ ہماری فوج کے اوپر انہوں نے حملے کیے اور ہمارے فوجیوں کو مارا. اسی طرح ہندو فنڈامنٹلسٹ آپ دیکھ لیں، وہ اٹیک کرتے ہیں. تو مذہب کے ساتھ ٹیررزم کا یا سوئسائڈ بومنگ کا تعلق نہیں ہے. کاماکازیز جو جاپنیز تھے جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں سوئسائڈ مشنز طے کیے، یا ٹیمل ٹائیگرز، وہ کوئی مسلمان نہیں ہیں. دیکھیں ان فنیٹکس کو الگ رکھ کے میں کہتا ہوں کہ آپ اگر دنیا بھر میں کہیں بھی مسلمانوں کے 50,000 مسلمان اگر اینٹی کرائسٹ یا اینٹی جوئش یا اینٹی کسی اور مذہب کے کھڑے ہوتے، دنیا میں لعنتیں ان کو بھیجی جاتی.
اور میں بھی شاید ان کو ایسے ہی کرتا. لیکن آپ نے جرمنی میں لاسٹ ویکینڈ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوا. وہ اینٹی مسلم فیلنگ پورے یورپ کے اندر بڑھ رہی ہے. اور میں اپنے بھائی شاہد احمد خان صاحب سے کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا امریکہ کے میڈیا بھی ذرا دیکھیں, ورنہ مجاہد ملک صاحب ہیں شکاگو میں, ان کے پاس پوری جناب وہ ریسرچ. میں لارڈ صاحب اس پہ آتا ہوں. اپنا بات یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے اور بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ اگلے ہفتے جان کیری جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں. شاہد احمد خان, یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ دورہ ہے, پلانڈ دورہ ہے, یا اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا وہ ضرب عضب کو دیکھنے آ رہے ہیں یا کوئی اور ایگریمنٹس کرنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے, سیکرٹری کیری کی ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے پاکستان کے ساتھ, اور آپ کے نالج میں ہے کہ ان کا نام اٹیچڈ ہے پاکستان کے ساتھ جو انیشیٹوز ہیں. بڑا ہی از کوائٹ فرینڈلی ٹو پاکستان بائی دی وے. کیری لوگر بل ہے. جی میں نے کہا ہی از ویری فرینڈلی ٹو پاکستان ایز ویل. جی بہت فرینڈلی ہے پاکستان کے ساتھ. یہ ایک پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو اسٹریٹجک ڈائیلاگز ہوتے ہیں اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرنے آ رہے ہیں, اور پاکستان کے ساتھ ان کی دوستی جو ہے وہ پچھلے جو دو امریکہ کے جو ٹرپس ہوئے ہیں ہائی اپس کے, اس کے بعد وہ کافی بہتر ہو گئی ہے. دے آر آن دا سیم پیج. تو وہ کیری کی ایک تو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کے انیشیٹوز کو, اور پاکستان کی سپورٹ کرنے کے لیے سرٹن ادر چیزوں میں جو اس وقت پاکستان کی مشکلات ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے, سیکرٹری کیری کا ایک بہت بڑا مشن ہے اسپیشلی فار پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کو بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپ کرنی چاہیے, جس میں امبیسڈر رچرڈ اولسن کا بھی کافی انیشیٹو یہاں پر آن دی انسٹرکشنز آف سیکرٹری کیری. وہ پھر بزنس آرگنائزیشن کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے عوام جس طرح سے کہتے ہیں ٹریڈ ناٹ ایڈ, اس کی ایک ریئل اس کو شیپ دی جائے تاکہ ایک سسٹینیبل ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ اسٹیبلش ہو سکے. امریکنز اور امریکن ایڈمنسٹریشن, یہ جو ویلیوز والے لوگ ہیں جان کیری ٹائپ کے, وہ اس ریلیشن شپ کو بہت ویلیو کرتے ہیں. ایک کلپ آج کل اویلیبل ہے, میں آپ کو بھیج دوں گا. وہ پریزیڈنٹ اوباما کی ایک کانورسیشن ود ان این اکیڈیمک انسٹیٹیوشن ان انڈیا, جس میں یہ سوال اٹھایا گیا. میں نے اپنے پروگرام میں وہ چلائی بھی ہے. دیٹس اے گریٹ ریمارک اینڈ اے گریٹ آنسر. بٹ لارڈ نذیر آپ کا اور شاہد احمد خان آپ کا اور شبیر بدر آپ کا شکریہ. لیکن چلتے چلتے میں نے اتنے ضرور کہنی ہے, آئی ہوپ کہ شاہد صاحب آپ بھی اور لارڈ نذیر صاحب آپ بھی اس پہ ضرور سنیے گا اور اپنی کمیونٹی تک لے کے جائیے گا. ایک میں نے آبزرویشن دینی ہے کہ جب آپ لوگ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں اور آپ لوگ وہاں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں, وہاں کی شہریتیں آپ لوگ اختیار کر لیتے ہیں, نیشنلٹیز لے لیتے ہیں, چاہے انگلینڈ میں ہو, چاہے امریکہ میں, چاہے اسپین میں, چاہے کہیں پہ بھی, اور آپ ان کے ایک سوشل کانٹریکٹ کو ترجیح دیتے ہیں اپنے ممالک کے سوشل کانٹریکٹ کے اوپر, اس کے بعد آپ وہاں پہ منی پاکستانز بنانے کی خواہش میں پڑ جاتے ہیں, which I think is very unfair. اگر اس ممالک کے کوئی لوگ ہوں گے تو ان کو بڑی تشویش ہوئے گی اس پہ کہ یار آپ یہاں سے جاتے ہیں اور آپ ان کے کلچر کو وہ آپ کو اندر لیتے ہیں اور آپ ان کو بدلنے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں, یا آپ وہاں پہ ڈیمانڈز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لائک وائز اگر آپ دیکھیں تو ان آل فیئرنس, خاص طور نارتھ امریکہ کے مسلمان جو ہیں میری بات کی گواہی دیں گے کہ بہت عرصے تک, بلکہ شاید ابھی بھی ہو رہا ہے, جو عید کی نمازیں, جمعے کی نمازیں ہیں, اس کے لیے لوگ چرچ کو ہائر کرتے ہیں, رینٹ کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ, مختلف سٹیٹس کے اندر اپنی وہاں پہ نمازیں پڑھنے کے لیے. لیکن کیا ہم ان کو ریسپریکیٹ کرتے ہیں اس عمل کے لیے, اس چیز کے لیے؟ یہ بڑی مشکل سی بات ہے, اس کا جواب بڑا مشکل ہے. میرا نہیں خیال کہ نہ ہم کرتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں. تو ہمیں بھی ذرا جو ہے کشادہ ذہن اور کشادہ دل والا ہونا پڑے گا, اور ہمیں ان سوسائٹیز کو اور ان کی جو کلچرز ہیں ان کو اڈاپٹ اگر نہیں کر سکتے تو ایکسیپٹ ضرور کرنا پڑے گا. آپ اپنے بچوں کو اپنی تعلیمات ضرور دیں, آپ ان کو اسلام اور پاکستانیت ضرور سکھائیں, لیکن وہ بہرحال اس سوسائٹی کا حصہ ہے, وہی شہریت ان کے ناموں پہ ہے. ان کو بار بار مثلا اگر آپ پاکستانی کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کا جو نیبر ہوگا
he or she has a right to be scared کہ بھئی آپ برطانیہ میں ہیں تو آپ برٹش نیشنل ہیں, آپ امریکہ میں ہیں تو آپ امریکن سٹیزن ہیں. آپ پلیز یہ نہ کہا کریں کہ میں پاکستانی ہوں, آپ سپورٹ کریں پاکستان کو, سب کچھ کریں, بٹ یہ میری ایک اپنی تھاٹ ہے and I can be wrong and you don't have to agree with it. Tomorrow we have a very special show coming up. کل کے لیے سرپرائز ہے, کل خاص ایک شو ہو رہا ہے کھرا سچ کا, وہ کیا ہوگا اور اس میں کیا کیا ہوگا یہ کل آپ کو دیکھنا پڑے گا. Until tomorrow, اللہ حافظ. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ, میرا نام مبشر لقمان ہے. گزشتہ روز پیرس کے اندر ایک اخبار کے دفتر پہ فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 12 افراد اور زخمی ہونے والے 15 افراد کی خبر آپ نے دیکھ لی, کل بھی سن لی, اور پوری دنیا میں آج وہ میڈیا کی زینت بنی رہی. اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہ وہ میگزین ہے جو مذہبی شخصیات کے توہین آمیز خاکے پیش کرتا رہتا ہے, اور فرینچ میڈیا کے مطابق 2 مسلح افراد نے دفتر کے اندر گھس کر فائرنگ شروع کر دی اور اس کے بعد موقع واردات سے فرار بھی ہو گئے. اور عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ ان کے پاس کلیشن کوفز تھیں اور انہوں نے اس کے بعد فائرنگ وہاں پہ شروع کر دی. 3 مشتبہ افراد کی نشاندہی ہو گئی اور ایک نے اپنے آپ کو آج تھوڑی دیر پہلے پولیس کی حراست میں دے دیا. پوری دنیا سے اس واقعے کی شدید مذمت ہوئی. ہمیشہ کی طرح مسلمان ممالک جو ہیں وہ سست روی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذرا آہستہ آہستہ سوچ کے مذمت کرتے رہے, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس کے اندر حملہ آور جو تھے ان کی وجہ سے بڑی سیریس ریپرکشنز پیدا ہو رہی ہیں. آپ یاد کریں کہ 9/11 جو ہے, نیو یارک میں ہونے والے واقعات اور واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے واقعات, فیلاڈیلفیا میں ہونے والے واقعات, وہ ایسے ہیں کہ جن کا بوجھ آج تک ہم لوگ اٹھا رہے ہیں اور وہ ہم سے اتر نہیں رہا بوجھ. اس کے بعد لنڈن کے اندر ہونے والا, میٹرو سروسز کے اندر ہونے والا جو واقعات تھے, وہ الجیریا میں ہونے والے واقعات, اس سے پہلے سعودی عربیہ میں, بہت جگہوں کی ایک لمبی تفصیل ہے کہ جہاں پہ مختلف مسلمان تنظیمیں جو ہیں انہوں نے ان کی ذمہ داری بھی قبول کی اور وہ اس میں براہ راست ملوث رہے. میں اس ڈیبیٹ میں تو آج نہیں پڑھوں گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, کیونکہ میں کبھی کسی دہشت گرد کے لیے ڈیبیٹ نہیں کروں گا کہ دہشت گرد کبھی بھی صحیح ہو سکتا ہے یا کسی کی جان لینے والا کسی بھی طرح صحیح ہو سکتا ہے, اور ٹیررزم ایٹ اینی فارم ہیز ٹو بی کنڈیمڈ اینڈ سیویئرلی کنڈیمڈ اینڈ بائی نیم اٹ ہیز ٹو بی کنڈیمڈ. لیکن 2 باتیں میں نے کل سے نوٹ کر رہا ہوں کہ مجھے بڑا ایک فرق نظر آ رہا ہے. میں نے کل فرانس میں جو ری ایکشن دیکھا ہے لوگوں کا, اور وہ بہت ہی قابل قدر ری ایکشن ہے. بہت بڑی ٹریجڈی, بڑا سانحہ, لیکن کل رات کو ٹھٹھرتی سردی میں بہت زیادہ زیرو ٹیمپریچرز میں پورا لگتا ہے کہ پورے کا پورا فرانس جو ہے وہ اپنی سڑکوں پہ امنڈ کر باہر آ گیا. میں آپ کو چند امیجز دکھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کی سکرین کے اوپر, اور پوری قوم کا ایک متفقہ ری ایکشن تھا جس کے بھی کوئی حکومت کا ڈائریکٹیو نہیں آیا تھا, حکومت کی کوئی پالیسی نہیں آئی تھی, اور فرینچ گورنمنٹ نے اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ دوسرے تیسرے دن بیٹھ کے اے پی سی بلائی جائے گی اور اے پی سی جو ہے اس کے اوپر ایک اور کمیٹی بنائے گی اور وہ اس کے اوپر جو ہے اپنی سفارشات پیش کرے گی, پھر دوبارہ اے پی سی ملے گی, پھر دوبارہ اے پی سی ملے گی, پھر ایک نئے کورٹس کا قیام عمل میں آئے گا, کیونکہ ہمارے ہونے ایگزسٹنگ کورٹس جو ہے وہ شاید سزائیں نہیں دے سکیں گے, اور اس کے بعد سیاسی لیڈران جو ہیں ان میں تضاد پڑ جائے گا. مولانا فضل الرحمان الگ سے جو ہے وہ جا کے پریس کانفرنسز کرتے رہیں گے, اور کوئی اور کہیں پہ الگ ایک جھنڈا لگاتا رہے گا کہ نہیں جی اس میں مدرسہ کیوں ہے تو اسکول کیوں نہیں ہے تو فلاں کیوں ہے تو فلاں کیوں نہیں ہے. The whole nation is united. I think French nation has to be appreciated on that. اس سے پہلے امریکنز جو تھے they got united in 9/11. بش جو تھے, جارج بش, وہ نہایت غیر مقبول رہے اپنے دور کے آخری ادوار میں, اپنے آخری دور میں, لیکن اس کے باوجود پوری قوم جو ہے وہ 9/11 میں اپنی گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ نو ٹو ٹیررزم, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ان کی گورنمنٹ نے بھی کوئی کمیٹیاں بنانے کی کوشش نہیں کی. They did not try to hide behind anyone else over there. They took the bull by its horns. It's as simple as that. پاکستان میں آج یہ ہو رہا ہے کہ جامعہ حفصہ کی طالبات نے, آپ کو پتا ہے,
کہ انہوں نے داعش والوں کو دعوت دی ہے اور یہاں پہ لوگ اب ان کو خلیفہ اور امیر ماننا شروع ہو گئے ہیں. جو پاکستان میں نون دہشت گرد ہے اس کو دعوت عام دینا اور اس کو یہاں پہ اپنا خلیفہ بھی کہنا اور اس کو امام بھی کہنا، یہ آئین پاکستان کی توہین ہے، تعزیرات پاکستان کی توہین ہے. لیکن اس کے خلاف کوئی نہیں بات کرے گا، اس کے خلاف کوئی نہیں بولے گا. ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں ہماری صفوں میں ہیں جو دہشت گردوں کو کھلے عام ہاتھوں ہاتھ کیا لینا، وہ ان کو کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ ان کو سپورٹرز ان کے بن جاتے ہیں، وہ ان کے لیے ریزنز دینا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی بھی بات کو اتنا ہی ویٹ دیا جاتا ہے جتنا کسی اور سینسیبل بات کو ویٹ دیا جاتا ہے. یہ جو تضاد ہے ہماری قوم کے اندر، یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ہم نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز پہ ہم ایک ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے. لیکن کل کے واقعے کے بعد، اس کے بعد جو ذیلی واقعات ہو رہے ہیں، کچھ مساجد کے اوپر فائرنگ ہونا یا کوئی کباب ہاؤس کے اوپر فائرنگ ہونا فرانس کے اندر، یا وہاں پہ لوگوں کا رد عمل جو ہے مسلمانوں کے اوپر ظاہر ہونا، وہ ایک فطری عمل ہے. اب خوف اس بات کا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پہ اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو مشکلات جو ہیں ان کا شکار ہوں گے. وہ جہاں پہ وہ گھر کرائے پہ لیں گے لوگوں کے تحفظات ہوں گے، جہاں پہ وہ کاروبار کر رہے ہوں گے لوگ ان کے ساتھ ہچکچائیں گے، جہاں پہ وہ لوگوں کی کمیونٹی کا حصہ بنے ہوں گے ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھ جائے گا اور ان کو بار بار ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اس سسٹم کے ساتھ سنسیئر ہیں کہ نہیں ہیں. جہاں پہ مسلمان بچیاں جو ہے وہ حجاب لیں گی ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا، جہاں پہ مسلمان بچے داڑھی کے ساتھ جائیں گے ان کے اوپر انگلی اٹھائی جائے. بورنز لیگل امیگرینٹس کے بچے بھی ہو تو نیشنلٹی نہیں لے سکتے. تو دیر از اے ڈسکریمنیشن از امبیڈڈ ان دا سوسائٹی. تو وہاں پر مطلب کوئی بھی کسی قسم کی مائنورٹی کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے ہوا جس کا فال آؤٹ یہ ایک وجہ بھی بنتی ہے. امریکہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. وہ ایک کانسیپٹ جو میلٹنگ پاٹ کا ہے اور ایک کنٹری آف امیگرینٹس کا جو ہے اس کی وجہ سے امریکہ میں انٹیگریشن بہت زیادہ ہے. تو اس قسم کے واقعات جو ہیں ذرا وہاں کم ہوتے ہیں. لیکن اب جیسے لیڈرز ہیں لارڈ نذیر جیسے، ان کی کوششوں کی وجہ سے یورپ میں بھی اب بہت زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے. میں شاہد صاحب آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. میں جب امریکہ میں دیکھتا ہوں یا امریکہ جتنی بار میں گیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ جتنی پاکستانی نژد امریکن ہے وہاں پہ ان کی جب میں سی ویز دیکھتا ہوں تو اس پہ کمیونٹی ورک نہیں ہوتا، اس پہ سوشل سروسز نہیں ہوتی، جو کہ باقی کمیونٹیز جو ہیں وہاں پہ اسپیشلی ہسپینکس جو ہیں، کیوبنز ہیں، انڈینز ہیں، ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ سوسائٹی میں جیلن ہوتے ہیں. پاکستانی جو ہیں وہ اپنی الگ سے عید ملن پارٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی الگ سے وہ شادی بیاہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو اس میں گورے نہیں نظر آئیں گے، وہ نہیں نظر، اپنی کمیونٹی کے لوگ نظر آئیں گے اسی طرح کے ڈریسز میں اینڈ آل دیٹ. آئسولیٹ ہوئے ہیں ایون امریکہ میں. آئی ایم سوری، آئی ڈو ناٹ ایگری سر. ہاں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بائی ڈیزائن سوسائٹیز کیسے بنی ہیں. اس میں اب یہ جو گروپس ہیں ان کی دیکھیے لنگوسٹک جو چیزیں ہوتی ہیں، لینگویج از اے ویری ہیوج بانڈ. تو اسی وجہ سے جو پاکستانی ہیں یا انڈینز ہیں وہ یا جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ایک انٹیگریشن ہو جاتی ہے، ایک بات چیت ہو جاتی ہے. آپ کی یہ آبزرویشن ٹھیک ہے کہ جنرلی اس طرح ہوتا ہے، لیکن ایک سرٹن پرسنٹیج جو لوگ اویئر ہیں ان چیزوں سے وہ اس سوسائٹی کا ایک فیبرک بن گئے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کیوبن امریکنز یا چائنیز امریکن یا ہسپینک امریکنز وہ کافی زیادہ انٹیگریٹڈ ہیں سسٹم میں بنسبت پاکستانی امریکنز کے. بٹ شورلی اینڈ سلولی وی آر گیٹنگ ان دیئر. لارڈ نذیر، یور کامنٹ سر. دیکھیں جی، شاہد احمد خان میرے بھائی ہیں اور ان کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس اینگل سے میں دیکھتا ہوں، دیکھیں میں تو 9/11 7/7 بالی میڈرڈ ان کے بعد دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ یہ فنیٹکس جو ہیں ان کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو کرمنلز ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ اس طرح تو آپ دیکھ لیں جو کرسچن اپنے آپ کو یوگنڈا میں کہلاتے ہیں وہ گیز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. آج ہمارے برطانیہ میں ایک فٹ بالر جو یہاں اولڈم وہاں پہ اگر اس شامل کیا
लड़कियों को डॉक्टर रेप साहब आपकी करेंगे और आवाज कत्ल टूट कर रही है, देंगे। सॉरी बोले, अब आप सही आई थी। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इवन इंग्लैंड में आज एक फुटबॉलर जो रेप का जिसपे एलिगेशंस लगी हुई थी, आई एम सॉरी, वो यानी वो उसकी वजह से जो है उन्होंने टीम से निकाल दिया। तो टेररिज्म तो बुद्धिस्ट रिलीजन के अंदर भी है, जूइश आपको जनाब हिस्ट्री पढ़ लें, जब हमारी बरतानिया की वहां पे हुकूमत थी पैलेस्टाइन में, तो जो जूइश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी वो हमारी फौज के ऊपर उन्होंने हमले किए और हमारे फौजियों को मारा। इसी तरह हिंदू फंडामेंटलिस्ट आप देख लें, वो अटैक करते हैं। तो मजहब के साथ टेररिज्म का या सुइसाइड बॉम्बिंग का तल्लक नहीं है। कामाकाजीज जो जापानीज थे जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में सुइसाइड मिशन से किए, या टैमल टाइगर्स, वो कोई मुसलमान नहीं है। देखिए, इन फनेटिक्स को अलग रख के मैं कहता हूं कि आप अगर दुनिया भर में कहीं भी मुसलमानों के 50,000 मुसलमान अगर एंटी क्राइस्ट या एंटी जूइश या एंटी किसी और मजहब के खड़े होते, दुनिया में लानते उनको भेजी जाती, और मैं भी शायद उनको ऐसे ही करता। लेकिन आपने जर्मनी में लास्ट वीकेंड को देखना चाहिए कि क्या हुआ। वो एंटी मुस्लिम फीलिंग पूरे यूरोप के अंदर बढ़ रही है। और मैं अपने भाई शाहिद अहमद खान साहब से कहूंगा कि आप थोड़ा सा अमेरिका के मीडिया भी जरा देखें, वरना मुजाहिद मलिक साहब हैं शिकागो में, उनके पास पूरी जनाब वो रिसर्च। मैं लॉर्ड साहब इस पे आता हूं। अपना बात यह है कि मेरे पास टाइम थोड़ा है और बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हो रही है कि अगले हफ्ते जॉन केरी जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं। शाहिद अहमद खान, ये कोई अनएक्सपेक्टेड दौरा है, प्लान दौरा है, या इसका एजेंडा क्या है? क्या वो ज़रबे अज़ब को देखने आ रहे हैं या कोई और एग्रीमेंट्स करने आ रहे हैं? देखिए, सेक्रेटरी कैरी की एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, और आपके नॉलेज में है कि उनका नाम अटैच्ड है पाकिस्तान के साथ जो इनिशिएटिव्स हैं। बड़ा ही इज क्वाइट फ्रेंडली टू पाकिस्तान बाय द वे। कैरी लूगर बिल है जी। मैंने कहा ही इज वेरी फ्रेंडली टू पाकिस्तान एज वेल। जी, बहुत फ्रेंडली है पाकिस्तान के साथ। ये एक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ उनकी दोस्ती जो है वो पिछले जो दो अमेरिका के जो ट्रिप्स हुए हैं हाई अप्स के, उसके बाद वो काफी बेहतर हो गई है। दे आर ऑन द सेम पेज। तो वो कैरी की एक तो सपोर्ट जाएगी, और ये वो मुश्किलें हैं जो उनकी वजह से नहीं है, लेकिन उन लोगों की वजह से हैं, चंद अफराद की वजह से हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में अपने सर पे ले लिया है कि हमने अपनी मर्जी की एक कानून या अपनी मर्जी का एक शरीयत का निफाज करना है। उनकी वजह से उनका ताल्लुक जिस मर्जी मुल्क से हो, लेकिन उसके रेपरकशंस दुनिया में हर मुसलमान को, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, जो मर्जी जिस मर्जी मसलक से उसका ताल्लुक हो, उसको अपने कंधों पे उसको उठाना पड़ेगा। ये बढ़ते हुए खतरात क्या हैं मुसलमानों के लिए? पूरी दुनिया में क्या जगह तंग होना शुरू हो गई है? ऑलरेडी मुझे पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को बड़े सीरियस इश्यूज रहे हैं और रेपरकशंस रही हैं, विक्टिमाइजेशन भी हुई हैं। 9/11 के बाद अमेरिका के अंदर ऐसे वाकयात हुए हैं जहां मुसलमानों को विक्टिमाइज किया गया। फिर बॉलीवुड की एक मूवी आई थी करण जौहर की, माय नेम इज खान। उस मूवी में खास तौर पे उन वाकयात की निशानदेही की गई और उसमें कहा गया कि माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मुझे सबसे पहले ज्वाइन करेंगे शब्बीर बदर, ARY के खसूसी नुमाइंदा है इसमें हैं ये, और मुझे ज्वाइन करेंगे लॉर्ड नजीर अहमद ब्रिटेन से, बहुत बड़ी पाकिस्तान कम्युनिटी है जिसके ये नुमाइंदा हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से इस वक्त शाहिद अहमद खान साहब, मेंबर हैं US डेमोक्रेटिक पार्टी के, और क्योंकि ये पाकिस्तानी बॉर्न अमेरिकन है तो इनके भी तासुरात बड़े अहम है कि पाकिस्तानियों को बढ़ते हुए और मुसलमानों को इन जनरल क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं। बट शब्बीर, सबसे पहले मुझे पेरिस से लेटेस्ट बताएंगे कि वहां पे डेवलपमेंट क्या है? लेटेस्ट तो यही है कि गुज़श्ता रोज फ्रांस की कैपिटल फ्रांस में
गुस्ताखाना खाके शाया करने वाले सियासी जरीदे चार्ली एब्दो के दफ्तर पर हमले में जो 10 साथी और 2 पुलिस एहलकार समेत 14 अफराद हलाक हुए। हलाक शुदगाओं में कार्टूनिस्ट जरीदे के चीफ एडिटर और दूसरे 3 कार्टूनिस्ट शामिल थे। हमले के फौरन बाद दहशतगर्द एक स्याह रंग की कार में फरार हो गए। पुलिस जराये का कहना है नहीं कि शब्बीर, मुझे इसके बाद की बात बताएं। ये तो बता चुके हैं, तो हम कल से बता रहे हैं ना, ये तो वो तफसील है कि जो मैंने अभी भी रिपीट की है। मुझे बताएं इस वक्त लोगों का रद्द अमल क्या है, हुकूमत का क्या रद्द अमल है, क्या वो एक सफे पे है कि नहीं है? जी, हुकूमत बिल्कुल एक सफे पे है। कल भी जो जिस वक्त ये वाक़या हुआ था उसके बाद यहाँ के सदर फ्रांसवा होलंदे ने कौम से खिताब भी किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि इस वक्त हमें कौमी यकजहती की सख्त जरूरत है। उसके फौरन बाद साबका सदर निकोला सरकोजी ने भी इस हमले की शदीद मजम्मत की और यही कहा कि हम इस वक्त पूरी कौम मुत्तहिद है। जबकि जिस वक्त ये वाक़या हुआ था रात भर लोगों ने अमन मार्च किया, उसमें हजारों अफराद, जैसे कि आपने खुद भी पहले बता दिया, हजारों अफराद शामिल थे जो रात भर वहां गए हैं और उन्होंने शमें भी रोशन की हैं और इस अज़्म का इजहार किया कि हम फ्रांस से यकजहती को, फ्रांस से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच। फ्रांस से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ देंगे। दैट इज द रिजॉल्व जो गवर्नमेंट और नेशन का एक साथ चाहिए होता है। वो उसके लिए कोई इश्तिहार चलाने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन करने की जरूरत नहीं होती। दैट हैज टू बी अ नेशनल प्रायोरिटी। बट ऑब्वियसली एक तरक्की याफ्ता और एक तरक्की पजीर मुल्क में बड़े फंडामेंटल किस्म के डिफरेंसेस हैं जो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। शाहिद अहमद खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद अहमद खान, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि 9/11 के बाद क्या वाकई मुसलमानों को वो मुश्किलात पेश आई जैसा मैंने जिस फिल्म का जिक्र किया उसमें कहा गया, और भी हमें वाकयात इस तरह के मिलते हैं, लोग कहते हैं बड़ी विक्टिमाइजेशन हुई, क्या ऐसा हुआ? और क्या अब इन वाकयात के बाद आप समझते हैं कि मुसलमान जो हैं उनके लिए जरा मुश्किलात पैदा होंगी दुनिया भर में? बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब। ऑफ कोर्स ये जब इस किस्म के कोई एक्ट्स होते हैं पूरी दुनिया में या किसी जगह भी दुनिया में, तो उसका फॉल आउट तो ये होता है, लोगों को एक सर्टन रिलीजन के अगेंस्ट हो जाते हैं और कॉमन मैन ऑफ द स्ट्रीट। लेकिन उसमें ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो तो इस रॉ में नहीं बहते। लेकिन आप देख लीजिए 9/11 के बाद इवन दो कि अमेरिका के फंडामेंटल्स आर सो स्ट्रांग कि उसमें कोई बहुत ज्यादा खराबी नहीं हुई, कोई लोगों के घरों पे हमले बहुत कम हुए इक्का दुक्का, और बल्कि मुसलमानों के अलावा वो सिखों पर और दूसरे मज़ाहिब के लोगों जो मिलते जुलते हैं, जिनके फेशियल हेयर और या टर्बन वगैरह लेते हैं, उन पर भी हुए। लेकिन बाय ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। यह जरूर हुआ कि एक जो लोग अमेरिका में इलीगल रह रहे थे या उनके पास नॉन डॉक्यूमेंटेड जो लोग थे और जो न्यूयॉर्क का LA या इस जगहों पर रह रहे थे, उनके ऊपर बहुत असर हुआ और US गवर्नमेंट ने फिर वो एक कैंपेन शुरू की जिसमें इलीगल लोगों को, शायद साहब माजरत के साथ मेरी बात अनडॉक्यूमेंटेड लोगों पर काफी ज्यादा नजर रखी गई। मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स या इलीगली रहने वालों में दुनिया में जहां पे भी हो, मेरी उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। वो प्लीज, दैट इज नॉट माई कंसर्न। मेरा कंसर्न है जो लेजिटिमेट रह रहे हैं, जो सोसाइटी का हिस्सा है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। देखिए, अब अगर मैं आपको अपनी जाती मिसाल देना चाहूं तो जब ये 9/11 का जो पहला अटैक हुआ तो आई वॉज ऑन द रोड, तो मुझे मेरी वाइफ ने कॉल किया कि अब घर वापस आ जाएं, ये कुछ हुआ है। तो पहली कॉल जो मेरे घर पर आई वो, या चादर ओढ़ के वो नहीं जाएंगी अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में। अच्छा, खास तौर पे मुसलमानों के ऊपर वो था, लेकिन क्रिश्चियन नन्स के ऊपर वो कतगन नहीं थी कि वो अपने पूरा ड्रेस पहन के उस तरह से ना जाएं। तो तब आप लोगों ने पॉइंट नहीं रेज किया यूरोपियन यूनियन में या यूरोपियन पार्लियामेंट में इसको कि यार ये तुम तफरीक क्यों कर रहे हो? जब आप लोग तफरीक करते हैं तो फिर वो सिंगल आउट होके, फिर आपको पता है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी यानी आइडियोलॉजी जो है, एंटी स्टेट आइडियोलॉजी जो है, वो जरा स्ट्रांग होती रहती है।
मुबशर साहब, ये 2-3 डिफरेंट डिबेट्स हैं। एक तो ये है कि पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट या किसी पार्लियामेंट के अंदर ऐसे मसाइल नहीं उठाए जाते, क्योंकि ये एग्जेक्टिव की डिसीजन है और उसमें पॉलिटिकल मूवमेंट्स होती हैं जो इसको जो है वो काउंटर करती हैं, क्योंकि ये सेकुलर जो सोसाइटी, जिसमें फ्रेंच सोसाइटी जो है वो किसी मजहब के नाम पे वो ऑलरेडी उन्होंने जो रिलीजियस साइंस हैं उसको बैन किया हुआ है स्कूलों में। तो इस बहस में ऑलरेडी लोग जो हैं, क्योंकि हम बरतानिया से तो फ्रेंच को जाके नहीं बता सकते, फ्रांस के अंदर बहुत बड़ी जो है वो डिस्कशन हो रही थी। जिस तरह यहाँ बरतानिया में भी निकाब के ऊपर जो है एक बहुत बड़ी डिस्कशन चली थी और भी चल रही है। हिजाब के ऊपर अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे नहीं, लेकिन क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी थोड़ी सी डिफरेंट है और क्योंकि ये जो बच्चे हैं, जो 2-3 ये नौजवान जिन जालिमों ने 12 लोगों का कत्ल किया है, ये इनमें से एक भाई जो है वो 3 साल जेल में रहा है, क्योंकि उसने कोई नौजवानों को सीरिया में या कहीं और जिहाद के भेजा था ट्रेनिंग के लिए। तो इंटेलिजेंस सर्विसेज जानती थी इन भाइयों को। 18 साल वाला बच्चा जिसने गिव अप किया लास्ट नाइट, वो तो उसका कोई इतना, लेकिन दो जो अभी जिनकी तलाश है, ये इंटेलिजेंस सर्विसेज को नोन और इनके ऊपर इंटेलिजेंस सर्विसेज की फेलियर है कि उन्होंने उनके ऊपर इतनी नजर नहीं रखी या उनको कस्टडी में नहीं लिया जिन्होंने इतना बड़ा जो है वो कत्ल किया है। लेकिन ये मैं समझता हूं कि आप जरा थोड़े से मुबशर साहब अनफेयर रहे। मैं तो शिकागो में, न्यूयॉर्क में और जहाँ के ये कार्टूनिस्ट हो, चाहे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अटैक्स और इस्लाम के ऊपर, इस्लामोफोबिया के ऊपर अटैक्स यूएस में, यूरोप में, यूके में उसकी तकरीरें बाकायदा करता हूं और रिकॉर्ड हूं कि ये इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, हम सेकंड क्लास सिटीजन्स बन गए हैं। बल्कि जिस तरह जूइश कम्युनिटी सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले टारगेट थे, ये मेरे ख्याल में थोड़े से मेरे भाई शाहिद अहमद खान दुनिया डिफरेंट में रहते हैं, क्योंकि ये जॉन कैरी के साथ बैठते हैं तो ये समझते हैं कि दुनिया सारी जो है वो रोजी है। मैं क्योंकि आम लोगों के अंदर रहता हूं, मुझे पता है कि रेसिज्म और इस्लामोफोबिया इतना ज्यादा है कि मुसलमान यूरोप के फेयर इनफ। लेकिन मुझे ये बताइएगा, जब हम ब्रेक से आएंगे तो लॉर्ड नजीर मुझे जरूर ये बताइएगा, इन ऑल फेयरनेस, इन ऑल ऑनेस्टी, इतने जूस जो थे वो दहशतगर्द बने थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, और कि उसके ऊपर वो जस्टिफाइड थे गैस चेम्बर्स वगैरह। और दूसरी बात ये बताइएगा, क्या ये फैक्ट नहीं है कि मुड़ तोड़ के कहीं ना कहीं से आता कोई ना कोई मुसलमान का ही नाम सामने है जब भी इनोसेंट लोगों के कत्लेआम की बात होती है? तो अगर आप एक लम्हे के लिए मुसलमान ना हो और आप किसी और मजहब से आपका ताल्लुक हो, तो व्हाट वुड यू थिंक? विल कम बैक टू यू आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जितनी देर में आप ब्रेक पे थे, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कि वो 2 दहशतगर्द जिन्होंने कल फ्रांस के अंदर फायरिंग की थी, उनके गिर्द घेरा तंग हो गया है और फ्रांस के यानी जो सूबा है या पेरिस का एक हिस्सा है आइन, वहां पे उनको लोकेट कर लिया गया और पुलिस ने अब उनके गिर्द अपना हिसार जो है वो तंग करना शुरू कर दिया है। ये 24 घंटे के अंदर हो रहा है सब कुछ। ना को कमेटी बनी है, ना को एपीसीयां कॉल की गई है, ना को एलैबोरेट मेन्यूज बने हैं खाने पीनों के, और ये कि फलां मेरी बेटी है तो फलां मेरा बेटा है, इस टाइप की कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। डायरेक्ट टू द पॉइंट उनका ये एनिमी ऑफ द स्टेट है, इनको हमने पकड़ना है। शाहिद अहमद खान साहब, आपने ब्रेक में जाने से पहले लॉर्ड नजीर अहमद की बातें भी सुनी, एक तो वो सारी, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या हम लोग लैक नहीं कर रहे एज अ गवर्नमेंट, एज अ नेशन, टू डील विद द मेनेस दैट वी हैव ऑन आवर हैंड्स? जी, आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। देखिए, लॉर्ड नजीर अहमद साहब मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं और हमारी काफी हिस्ट्री है। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि कश्मीर की अवेयरनेस के लिए जो पहली बस
लॉर्ड साहब ने और मैंने जो चलाई थी वो अमेरिका में थी, उसके बाद पूरे यूरोप में हमने इस पर काम किया और कश्मीर की एक अवेयरनेस के लिए। शाहिद साहब आप तो गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन मैं पास आपने लॉर्ड चला ली साहब थी। की बहुत, हाँ जी, अच्छा, लॉर्ड साहब की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं इस किस्म के इश्यूज पे काम करने की। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं यहाँ पर कि यूरोप और अमेरिका में थोड़ा सा फर्क है। यूरोप में बाय डिजाइन पैरेलल कम्युनिटीज डेवलप की गई थी, जिसमें आप देखते हैं इंग्लैंड में साउथ हॉल, अब इटली चले जाएं तो वहां पर आप 18 साल की उम्र तक अगर वहां पे, मेरे एक दोस्त फिजिशियन है, जूइश गाय फ्रॉम बेथ इजराइल हॉस्पिटल इन बॉस्टन, मुझसे ये पूछने के लिए आर यू ओके, इज एवरीथिंग ऑल राइट, तो वो एक जनरल सपोर्ट तो कम्युनिटी में फिर होती है, जो लोग समझते हैं कि कौन कैसे हैं, कि ये एक स्टीरियोटाइप तो नहीं हो सकता कि अगर एक किसी रिलीजन के, किसी रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले किसी एक शख्स ने या एक ग्रुप ने ये किया है तो उसका ब्लेम पूरी सोसाइटी को या पूरे उस रिलीजन को दिया जाए। वो तो एक अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन इसका फॉल बैक एक जो नाम रिलीजन का बुरा होता है और वो जिस किस्म की जो सारी चीजें होती हैं उसका तो बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। आप समझते हैं इस बात को कि अब ये देखिए कि आप जो मुसलमानों की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, जिसमें जामिल अजहर है और ये जो मुस्लिम स्कॉलर्स की जो फेडरेशन है उसकी जो चेयरमैन है, एंड इवन मुस्लिम ब्रदरहुड, वो सब के सब इस एक्ट को कंडेम कर रहे हैं। अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम एक और है शाहिद साहब, मदद के साथ सबके सब उस एक्ट को मजम्मत जरूर करेंगे, लेकिन करने वाले का नाम लेके उसकी मजम्मत नहीं करेंगे, ना उस ऑर्गेनाइजेशन की मजम्मत करेंगे। सो मदद के साथ ये जामिया अल अज़हर हो या जो मर्जी हो, they are not being honest and upright, you know, I mean, इनको they should name the organization and condemn them. ये देखिए ना, जो आप तो ये समझते ही हैं, पूरी दुनिया में यही कहा जाता है कि टेरर का तो कोई रिलीजन नहीं होता ना, ये इसे माइंडसेट, ये माइंडसेट क्लू क्लस क्लैन में भी है, ये माइंडसेट और जो सेपरेटिस्ट लोग हैं और या जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये तो एक माइंडसेट है जिसकी कंडेमिनेशन तो जरूरी है, बट इसकी जो अब आजकल हम लोग भी अमेरिका में इससे गुजर रहे हैं कि इस माइंडसेट को कैसे सही किया जाए, उसके लिए प्रोफेशनल्स की एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं, उसमें साइकोलॉजिस्ट चाहिए होते हैं, साइकियाट्रिस्ट चाहिए होते हैं, लेकिन एक रिलीजन के साथ इसको अटैच करना बहुत नामुमकिन है। अमेरिकन को ये बात वैसे अब समझ आ गई है कि ये इसको आम कॉमन सिटीजन को भी कि ये एक माइंडसेट है, इसकी वजह से किसी रिलीजन को ब्लेम नहीं किया जा सकता। शाहिद साहब हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे लॉर्ड नजीर अहमद ने लंदन से। लॉर्ड नजीर अहमद वहाँ बहुत ही हरदिल अजीज और मकबूल तरीन सियासी शख्सियत है, हमारे दोस्त भी हैं। लॉर्ड साहब अस्सलाम वालेकुम। और मेरे मेंटोर। वालेकुम सलाम मुबशर साहब। लॉर्ड साहब पेरिस में जो हुआ उसके बाद जो फॉल आउट है, जैसे पहले लंदन में हुआ था अंडरग्राउंड में, उससे पहले 9/11 पे हम देख रहे थे, आप समझते हैं कि अब इसके बाद जो नॉन रेजिडेंट मुस्लिम्स हैं अपने अपने ममालिक के, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा और खास तौर पे पाकिस्तानी जो हैं, उनके लिए जरा मुश्किलें पैदा होती रहेंगी सोशली कम अज कम? जी बिल्कुल होती हैं और हो रही हैं यूरोप भर में और अमेरिका में। शाहिद अहमद खान साहब मेरे दोस्त हैं, ये शायद इनको ना पता हो, मैं पिछले एक साल में 3 जगह पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फंड रेजिंग करता रहा हूँ। साउंड विजन शिकागो की एक ऑर्गेनाइजेशन रेडियो स्टेशन है जो फंड रेजिंग करते हैं टू स्टैंड अप विद द प्रॉफिट एंड स्टैंड अप फॉर द पीपल हु बिलीव इन द प्रॉफिट एंड आल्सो हिज मैसेज। और वो बेसिकली इस्लामोफोबिया इंक्रीज जो हुआ है, 9/11 से पहले 29% यूनाइटेड स्टेट्स में लोग थे जो इस्लाम से डरते थे और नफरत करते थे, और मैं इसमें जॉन एस्पेसिटो जैसे प्रोफेसर्स इन जगहों पे आके तकरीर करते हैं मेरे साथ, और बड़े बड़े दानिशवर लोग, और वो स्टडी जो प्रॉपर वहां पे हुई है, आज वो 55-60% और इस्लामोफोब्स जो हैं वो $120 मिलियन खर्च कर रहे हैं इस्लाम
کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے ڈے بائی ڈے، چاہے وہ پاگل قسم کا وہ پریسٹ ہو جو قرآن کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور چاہے وہ گراؤنڈ زیرو پہ مسجد والا پروپیگنڈا جو وہاں پہ کیا گیا تھا۔ یورپ میں بھی ایسے ہی جب بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ابھی آپ نے لاسٹ ویکینڈ کی بات ہے کہ ڈریزڈن جرمنی میں، برلن میں 50,000 سے لوگ صرف اینٹی اسلام کے نام پہ انہوں نے ڈیمونسٹریشنز کی، اور اس کے بعد پھر ان کے کاؤنٹر بھی ڈیمونسٹریشنز ہوئی جو لوگ لیفٹ ونگ اور دوسری سول سوسائٹی کے لوگ تھے۔ کوئی گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں تھی جنہوں نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا اور امیگرنٹس کو ویلکم کیا۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ 2 مساجد اٹیک ہوئی اور ایک کباب ہاؤس اٹیک ہوا، ہمارے بھی یہاں پہ جب 2 نائجیرینز نے لی رگبی پہ اٹیک کیا تھا، اس کے بعد 2 مساجد جلائی گئی تھی اور بہت ساری ہماری بہنوں کے اوپر اٹیک ہوا۔ ایک سعودی عربیہ کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کو شہید کیا گیا، اور یعنی بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو اس کا ڈیفینیٹلی افیکٹ فرانس میں بھی ہوگا اور یورپ بھر میں۔ لارڈ صاحب لیکن ایک بات ہے، آپ لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں، ہاؤس آف لارڈ میں، آپ تو لیجسلیشن وغیرہ آپ لوگ کرتے ہیں، آپ لوگ اس سے واقف ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جب کوئی پرابلم ہوتی ہے جہاں پہ مسلمان سنگل آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بھی غلط طریقے سے، تب آپ لوگ چپ ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ میڈیا سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فرانس میں ہی حکومت کی طرف سے ایک قانون آیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ جی مسلمان بچیاں جو ہیں وہ حجاب نہیں پہن سکتی،